پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کے مناظر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے احتجاج شروع کر دیا ہے. یہاں پہ قیدی نمبر 804 کے نعرے. نہیں چلے گی 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 لاٹھی گولی کی سرکار لاٹھی گولی کی سرکار عمران کو رہا کرو کون بچائے گا پاکستان عمران خان کون بچائے گا پاکستان عمران خان وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی رہا کرو نہیں چلے گی نہیں گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 ایک آئین دو دستور نامنظور ایک آئین دو دستور نامنظور ایک آئین دو دستور ایک آئین دو دستور میری جان تیری جان عمران خان عمران خان میری جان عمران خان ان لوگوں نے نہ فور میں بولنے دیا نہ بات کرنے دیتے. آج 9 اپریل ہے, پاکستان کی بربادی کا تیسرا آج اینیورسری ہے. عوام ڈوب گئی, دہشت گرد آ گئے, ریسورسز ختم ہو گئے. اب کہہ رہے ہم نے آپ کے گھروں میں گھسنا ہے اور ہم نے آپ کی ریسورسز لینے ہیں, آپ کے منرلز لینے ہیں. یہ دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں آ چکی ہے اور یہی ان کا دماغ ہے, یہی ان کی سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان کو نہیں رہنے دینا. چاہے پاکستان کی ناک کٹ جائے, پاکستان تباہ ہو جائے, لیکن ہم نے پاکستان کو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان میری جان تمہاری دیکھو کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان عمران خان زندہ باد میرا یار قیدی نمبر 804 میرا یار قیدی نمبر 804 نہ وہ باغی نہ غدار قیدی نمبر 804 وزیر اعظم رہا کرو شرم کرو حیا کرو شرم کرو حیا کرو
رہا کرو رہا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو شرم کرو حیا کرو عمران کو رہا کرو کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی. یہ وجہ جو آپ نے سوال کی ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو بھی وہاں پہ ملاقات کراتے ہیں یا بند کراتے ہیں، دیکھیں سمپل سی بات ہے، ہر قیدی کو چاہے وہ بے گناہ ہے گناہگار ہے، لیکن ہر قیدی کو یہ تحفظ ہے، اس کو یہ سہولت ہے کہ اس کے وکلاء اور اس کے خاندان اس سے ملاقات کر سکتے ہیں. ٹھیک، سمپل سی بات ہے. اب اگر خاندان میں وہ دو بہنوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ ملاقات کر سکتے ہیں، تیسری بہن کو کہتے ہیں آپ ملاقات نہیں کر سکتے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ کہاں کا علم ہے؟ اگر فیملی ہے، تینوں بہنیں ہیں، تینوں اپنے بھائی سے ملنا چاہتی ہیں یا اپنا بھائی اپنی تینوں بہنوں سے ملنا چاہتا ہے، تو اس میں کیا یہ تو جیل والوں سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی منمانی کر رہے ہیں، یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ. دوسرا جو وکلاء کی بات آپ نے بتائی، اس میں بھی وکلاء کے نام دیے گئے. سلمان اکرم راجہ کو روک دیا گیا 1.5-2 کلومیٹر پہلے کہ جی آپ ملاقات نہیں ہو سکتی. اب وہ ٹھیک پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ اگر میں عمران خان صاحب کا وکیل ہوں، وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا ٹائم ہے، لسٹ میں میرا نام ہے اور ان کو روک دیا گیا. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اس پہ تو میرے خیال میں جن لوگوں نے ملاقات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ منظور نظر واقعی ہیں اور جن کو نہیں ملنے دیا؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ منظور نظر ہیں یا نہیں ہے، میں صرف یہ کہوں گا کہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتا. یہ جو مائنز اینڈ منرلز کی کانفرنس کر رہے ہیں اچھی بات ہے، کوشش اگر کر رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں جس ملک میں آئین نہ ہو، قانون نہ ہو، انصاف نہ ہو، عدالتوں کے حکم پہ عمل نہ ہو، یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی گئے تھے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ گئے تھے اور وہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوا ان آرڈرز کو نہیں مانتا. تو میں تو ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے تو آپ فیصلے نہ کریں، آپ کاغذات ضائع نہ کریں اس پہ لکھ کے کہ جی یہ فیصلہ ہم نے کر دیا، یہ فیصلہ کر دیا. اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرائیں. امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر آپ فیصلے بھی نہ کریں. اکرم راجہ صاحب کو، خان صاحب کی بہنوں کو کیا کہیں گے کہ جو ان کی ملاقات ہوئی ہے کیا وہ منظور نظر لوگ تھے؟ دیکھیں آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ منظور نظر تھے یا نہیں تھے؟ آپ بیسک سوال کیوں نہیں پوچھ رہے؟ بیسک سوال یہ ہے کہ ہر ایک قیدی کو چاہے وہ گناہگار ہے یا بے گناہ ہے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وکیلوں سے مل سکے، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں سے مل سکے. اب وہاں جیل میں جو بھی چاہے حکومت ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے جو یہ فیصلے کر رہی ہے کہ فلانے کو ملنے دیں گے فلانے کو ملنے نہیں دیں گے پسند ناپسند کی بنیاد پہ، یہ تو قانون ہے. قانون میں تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے پسند ہے یا ناپسند ہے. اگر 2 بہنوں کو ملنے دیا جا رہا تو تیسری کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ علیمہ پا کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا تھا؟ اسی طرح اگر باقی